اس نشست کا عنوان ہے جان ایلیا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ اس نشست کے شرکائے گفتگو میں جناب شکیل عادل زادہ، عقیل عباس جعفری، سیف محمود اور محمد احمد شاہ۔ اس پروگرام کے موڈریٹر ہیں جناب پیر زادہ سلمان۔ جانے کب سے، مجھے یاد بھی تو نہیں جانے کب سے، ہم ایک ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو ایک ہی ساتھ گھر لوٹتے ہیں، مگر ہم نے ایک دوسرے سے کبھی حال پرسی نہیں کی، نہ ایک دوسرے کو کبھی نام لے کر مخاطب کیا۔ جانے ہم کون ہیں۔ آج یہ ہم نے جو محفل سجائی ہے جان ایلیا کے لیے، اس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جان ایلیا کہا کرتے تھے کہ شاعری فل ٹائم جاب ہے، یعنی کل وقتی کام ہے، لیکن یہ کل وقتی کام انہیں آدھا کر گیا، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کر گیا۔ ایک حصہ وہ جہاں ہم انہیں ایک عظیم تخلیق کار کے طور پر جانتے ہیں، اور دوسرا وہ جہاں ان کی شخصی انفرادیت کو اچھالا جاتا ہے، یعنی ان کی انوکھی حرکتیں، ان کی فقرے بازی اور معاشرے کو دیکھنے کا ان کا ایک خاص زاویہ۔ اور عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ اس پہلے حصے کو اوور شیڈو کر دیتا ہے، اور اس بات کا ہمیں غم ہے۔ آج ہم اس نشست میں کوشش کریں گے کہ جان صاحب کی کہ ان دونوں پہلوؤں پر بات کی جائے۔ جان صاحب شاعر تھے، کیسے شاعر تھے؟ شاید وہ ایسے شاعر تھے جو ہمارے ان خیالات کو زبان دے دیتے تھے جن کا اظہار کرنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ کسی سے عہد و پیماں کر نہ رہیو، تو اس بستی میں رہیو پر نہ رہیو، سویرے ہی سے گھر آ جائیو، آج ہے روزے واقعہ باہر نہ رہیو، ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا، سو میرے ساتھ تو دن بھر نہ رہیو، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے، رقص ہے رنگ پر رنگ ہم رقص ہیں، سب بچھڑ جائیں گے سب بکھر جائیں گے، یہ خرابات یعنی خرد باختہ، صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے، کتنی دلکش ہو تم کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ اس پینل پر یہ سب بہت نامور لوگ ہیں، تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ شکیل عادل زادہ صاحب آپ سب جانتے ہیں، نامور اسکالر اور سب رنگ ڈائجسٹ کے حوالے سے۔ سیف محمود صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، لائر ہیں لیکن ادب شناس، ادب فہم اور بہت شاعری کے۔ عقیل عباس جعفری بھی ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے محقق، شاعر، اور احمد شاہ صاحب آرٹس کاؤنسل کے حوالے سے جانا پہچانا نام۔ احمد شاہ صاحب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، انہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب جان صاحب کے ہاں عبید اللہ علیم اور جمال احسانی وغیرہ آیا کرتے تھے اور محفلیں جمع کرتی تھی۔ میں چاہوں گا شکیل بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کریں، آپ کو جان صاحب کا عرض کی۔ ہلو، یہ تو مائک بھی تھوڑے سے جی مائک چیک کر لیجیے ذرا۔ سارے جی آپ بات کیجیے، میرے خیال بھائی آواز آ رہی ہے؟ سب کی آواز کمزور ہے۔ جی آپ بولیے، آپ بات کیجیے۔ میری آواز آ رہی؟ شکیل بھائی میں آپ کو جان کا ایک شعر سناتا ہوں، اس کے بعد گفتگو شروع کر لیں آپ۔ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آپ لے پڑ گئے زبان میں کیا، اب بولیں آپ۔ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا۔ مدتوں سے دکانیں دید ہے بند، نہیں نقصان تک دکان میں کیا۔ اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا۔ شکیل بھائی پڑ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان کے شعری محاسن پر تھوڑی گفتگو کیجیے۔ شعری محاسن تو ان کے ہیں جو یہ محفل سجی ہے۔ میرا ان کا تعلق جو تھا وہ کچھ خاندانی قسم کا تھا۔
میرے والد رئیس امروی صاحب کے دوست تھے، اور رئیس امروی صاحب کو صحافت میں میرے والد ہی لائے تھے مسافر رسالے سے، تو جون صاحب سے بھی تعلق اسی سے وجہ سے ہوا۔ اتفاق سے ہندوستان سے جب وہ آئے تو میرا ان کا مدت میں 10 دن کا فرق تھا۔ اس کے بعد پھر وہ اور میں ساتھ ہی رہے۔ جب آئے تھے وہ تو وہ دق میں مبتلا تھے، اور وہ جو انہوں نے بہت ذکر کیا خون تھوکنے کا، تو واقعی وہ خون تھوکتے تھے، بے شمار انجیکشن لگے، تو کوئی 1 سال کے بعد وہ ٹھیک ہوئے۔ اور پھر ہم دونوں نے مل کر ایک رسالہ نکالا، انشا۔ انشا ایک علمی اور ادبی پرچہ تھا، علمی زیادہ، ادبی کم۔ تو جون صاحب اصل میں ہم لوگ رہتے تھے، رئیس امروی اور سید محمد تقی، ان کے دونوں بڑے بھائی، کھارا در میں، کھارا در کے 1.5 کمروں کے فلیٹ میں۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں میں اور جون صاحب اور ان کے ایک بڑے بھائی اور تھے، سید محمد عباس، تو وہ ہم تینوں بھی اسی فلیٹ میں، جہاں رئیس امروی اور سید محمد تقی کی فیملی رہتی تھی، وہاں رہے۔ تو وہ دفتر شیراز جو بہت قریب تھا کھارا در سے، بولٹن مارکیٹ کے قریب ایک ہے نیو کلاتھ مارکیٹ، وہاں ہم تینوں آ جاتے تھے۔ رات کو کوئی تخت پر، کاتبوں کے تخت پر پڑھ رہا، کوئی صوفے پہ لیٹ گیا، کسی نے زمین پر بستر بچھا دیا، اس طرح سے یہ تھا معاملہ۔ تو پھر انہیں 1962 یا 61 میں قلعے میں ایک بہت بڑی کوٹھی مل گئی، اور وہ وہاں منتقل ہو گئے۔ انشا چلتا رہا۔ تو پھر انشا ہم نے بہت کوشش کی کہ انشا کی اشاعت کسی طور بڑے طرح طرح کے ٹائٹل چھاپے، مگر صاحب وہ بڑھ کے نہیں تھی، 1250 سے زیادہ۔ تو پھر ہم نے اسے عالمی ڈائجسٹ کر دیا، عالمی ڈائجسٹ انشا۔ وہ اشاعت کچھ بڑھ گئی اور 4000 ہو گئی، لیکن ہم تینوں کا گزر بسر اس میں ان 4500 کی اشاعت میں ہوتا نہیں تھا۔ بڑی مسئلے تھے اس زمانے میں، اردو ڈائجسٹ کی بڑی دھوم تھی۔ اچھا، یہ گفتگو انہی کے بارے میں ہے، اس لیے میں ہم چاہیں گے ساتھ ساتھ آپ کو شعر بھی سناتے رہیں تاکہ ہماری آڈینس ذرا۔ ہاں، اور محسن پہ بھی کوئی بات کرنے کو کہہ رہا تھا سلمان۔ کس کے؟ میں کہہ رہا جون ایلیا ہوں پر۔ شعری محاسن تو یہ کہ جون صاحب جس طرح کے شعر کہتے تھے وہ ہم سب کو اصل میں صبح ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جون صاحب کا آج کل بہت ذکر ہوتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ذکر ان کا میرٹ پر ہوتا ہے، بالکل صحیح، نہ کوئی ان کا پروموٹر ہے نہ کچھ ہے، وہ اپنی شاعری کے خود پروموٹر تھے، اور یہ شاعری ہے جس کی وجہ سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب جون صاحب کا ذکر ان کے جانے کے بعد زیادہ ہوتا ہے۔ جی شکیل بھائی، یہ آپ نے بہت اہم بات کی۔ پچھلے دنوں ہندوستان میں بھی 1-2 برس سے جون صاحب کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا، اور ہم سوچتے رہ گئے کہ بھئی اچانک یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز آپ کو ملیں گی جہاں جیسے ایک لڑکا ہے انکت گوتم، وہ باقاعدہ لیکچر دے رہا ہے اور سینکڑوں کا مجمع ہے جون صاحب کے بارے میں۔ سیف چونکہ ہندوستان سے آئے ہیں اور یہ شعر سنانا چاہ رہے ہیں جون صاحب کے، لیکن ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہندوستان میں جون صاحب کی جو مقبولیت کی ایک نئی سرج ہے، اس کا راز کیا ہے؟ جون صاحب کی صاحب ایک بالکل کلٹ فالوئنگ قسم کی جو ہے فالوئنگ ہے، خاص طور پہ ینگ انڈیا میں۔ اور جون صاحب 1998 یا 99 کے DCM شری رام کے مشاعرے میں، شنکر شاد مشاعرے میں تشریف لائے تھے، اور وہاں انہوں نے جو ہے یہ پڑھا کہ وہ ہم آندھیوں کے بن میں کسی کارواں کے تھے، جانے کہاں سے آئے ہیں، جانے کہاں کے تھے، مل کر تپاک سے نہ ہمیں کیجئے اداس، خاطر نہ کیجئے کبھی ہم بھی یہاں کے تھے۔ تو جب یہ انہوں نے پڑھا تو وہ ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، لیکن وہ مشاعرے کا ماحول تھا، وہ آڈینس ایک مخصوص آڈینس تھی مشاعرے کی، جہاں وہ ہاتھوں ہاتھ لیے گئے۔ لیکن اب تو صاحب یہ ہو گیا ہے
کہ جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی جو ہے، اور چاہے ان کو غالب یاد ہو یا نہ ہو، میر یاد ہو یا نہ ہو، کلاسیکی پہ کوئی عبور ہو یا نہ ہو، وہ جان صاحب کا کوئی نہ کوئی شعر کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ گھسا ہی دیتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے اس کی؟ میری نظر میں اس کی وجہ میرے خیال سے تو یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں صاحب. ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ اپنی جس قسم کی امیجری اور جس قسم کا ایک وہ ڈرامہ ایسا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ان کے ہر مصرے میں، ہر شعر میں، کہ وہ جو ہے ایک مکمل امیجری ہے، اور اتنے آسان الفاظ، خیال، تخیل، آسان الفاظ ہیں. لیکن وہ 2 طرح کی سب چیزیں ہیں اس میں. جان صاحب کے دونوں طرح کے اشعار جو ہیں لوگوں کو یاد ہیں. ایک تو یہ ہو گئی بات کہ صاحب یہ کہ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ، وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیتی. ایک تو اس طرح کے اشعار ہیں. لیکن صاحب اس طرح کے اشعار بھی ہیں ان کے. یا یہ ہو گیا کہ صاحب میں ابھی ایک لٹریچر فیسٹیول تھا وہاں، کماؤں لٹریچر فیسٹیول، وہاں گورنر صاحب تشریف لائے وہاں اسٹیٹ کے اتراکھنڈ کے، اور انہوں نے کہا کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے ان کو اس کے بعد مجھے ووٹ آف تھینکس دینا تھا. میں نے جان صاحب کو کوٹ کیا کہ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے. اب یہاں تک تو دیکھیے بہت عام فہم، لیکن اب ایک فلسفی دیکھیے صاحب اس کے اندر کی جو خیال کی بات ہو رہی ہے کہ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. سو the governor was so impressed کہ صاحب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں کہ جب تک ریٹن ورڈ زندہ ہے تب تک ذہن آرام نہیں پا سکتا. تو دونوں طرح کی چیزیں لوگوں کو یاد ہیں. ٹھیک. جعفری صاحب آپ نے چونکہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا جی کہ دلیلوں سے انہیں قائل کیا تھا، دلیلوں سے انہیں قائل کیا تھا، دلیلیں دے کے پچھتا رہے ہیں. ویسے اس محفل کے لیے بھی ایک شعر انہوں نے کہا ہے، میں سنانا نہیں چاہ رہا تھا. سنا دو. وہ شعر یہ ہے کہ گفتگو میں ضرر ہے معنی کا، گفتگو خال خال کی جائے. اچھا جعفری صاحب، آپ کا خاصا وقت گزرا جان صاحب کے ساتھ، اور میں چاہوں گا آپ وہ جو شاید کی جو اشاعت ہے اس سے پہلے کی ان کی ذرا سے آپ کچھ بتائیے ان کے بارے میں، ان کی کیفیت اور وہ کیسے راغب ہوئے چھپانے کے لیے. شاید کی اشاعت کا جو سلسلہ ہوا وہ تو شکیل بھائی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ انہی کے ادارے کے تحت وہ مجموعہ چھپا تھا. اس سے پہلے ظاہر شاید 1990 میں چھپی ہے، اور اس وقت ان کی عمر کوئی 60 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی. تو بہت اصرار تھا مختلف حلقوں کی طرف سے اور ہم لوگوں کی طرف سے بھی اور تمام سب کی طرف سے. اچھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ جان صاحب جو تھے وہ شعر ان کے مطلب گردش میں تو رہتے تھے، لیکن وہ شعر چھپوانے سے بہت کتراتے تھے گویا. تو وہ کچھ غزلیں ان کی فنون میں چھپی تھیں، کچھ نارنگ خیال کے غزل نمبر میں 6 غزلیں، پھر کچھ 10-12 غزلیں کہیں انشاء میں ادھر ادھر. تو وہ کوئی 25-30 غزلیں تھیں اس وقت جو گردش میں رہتی تھیں. بلکہ ہمارے ایک دوست خورشید عبداللہ جو ہے وہ مجھے سرمایہ دار کہتے تھے کہ تمہارے پاس جان ایلیا کی 25 غزلیں یعنی جس کے پاس جان ایلیا کی 25 غزلیں ہیں وہ سرمایہ دار کہلاتا تھا. تو وہی غزلیں ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے تھے جب جان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے یا ان کے علیحدہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے بیٹھتے تھے وہاں پہ. پھر ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ بھائی جان صاحب سے ملنا چاہیے. تو اس وقت وہ گارڈن میں ان کا آفس تھا، تو وہاں ملنے کے لیے گئے. میں انور شعور صاحب کے ساتھ گیا اور وہاں پہ پھر ان سے پہلی ملاقات ہوئی. تو گارڈن والے آفس میں بھی ان سے ملاقاتیں رہی، لیکن جب وہ گلشن اقبال شفٹ ہو گئے تو اس کے بعد پھر بہت تواتر سے ان سے ملاقاتیں ہونے لگی. ہاں، مومن اسکوائر میں بھی رہے، وہ ان کا آفس تھا. تو وہ چونکہ ہم یونیورسٹی جاتے تھے تو واپسی میں جب یونیورسٹی سے 2-3 بجے ہم فارغ ہوتے تھے تو ہم جان صاحب کے یہاں آ جاتے تھے اور پھر رات تک شام تک ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی. اور وہ اس میں رات تک نہیں بیٹھ سکتے. اچھا، وہ جو جان صاحب کی شاعری تو بہت ڈسکس ہوتی ہے، لیکن جو ان کی گفتگو تھی، جو وہ فی البدی مطلب جو گفتگو کرتے تھے اور جو بے ساختہ فقرے اور بہت تخلیقی فقرے بولتے تھے، ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی. مثلاً ایسے فقرے بولتے تھے کہ بہت دیر کے بعد بعض اوقات سمجھ میں آتے تھے کہ انہوں نے کہا کیا ہے. مثلاً یہ کہ کراچی میں ایک سلسلہ شروع ہوا ایرانی انقلاب کے بعد کہ محرم کے جلوس میں نماز پڑھائی جائے گی. تو جان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بھائی یہ کیا سلسلہ شروع ہوا ہے، نماز پڑھنا تو عبد الغفور کا کام ہے، علی رضا کا کام کب سے ہو گیا.
تو وہ اس طرح کے جو تخلیقی، اچھا وہ بعض اوقات تو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ انہوں نے کہا گیا کہ یہ عبدالغفور کا کام ہے، علی رضا کا کام کب سے ہو گیا. تو اس طرح کے جو تخلیقی فقرے بولتے تھے اور اس میں وہ اپنے طنز بھی پوری کر جاتے تھے اور اپنی بات بھی مکمل طور پہ کہہ دیتے تھے. تو یہ جان صاحب کی گفتگو ہم کا اس دور میں چلے گئے ہیں تو شاہ صاحب آپ اس دور میں میں تو جان صاحب کا دیوانہ ہوں، اور وہ مشاعرہ نہیں پڑھتے تھے. جب بادی شعراء کا غلبہ تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، بھائی راج سعید بیٹھے ہیں، تو اس قسم کے سارے جینون لوگ بین تھے، تو ہم زبردستی عزیز حامد مدنی کو، جان ایلیا کو نکال کے مشاعروں میں لائے، اور وہاں فکرے کسے جاتے تھے کہ یہ ریڈ انڈین کی بیوہ فلاں فلاں، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی مسز تک گئے، ہم سب ساتھ ہوتے تھے، ہم کچھ 6-8 لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے میں اپنے ادب کے گنڈوں کو بلا لوں گا، اور ہم سب موجود ہوتے تھے ان مشاعروں میں اور وہ مشاعرہ پڑھتے تھے. بہت بات ہو گئی، میرے پاس بھی ہزاروں جملے ہیں. مثلا ان کی شادی کے 10 برس، میری شادی کے 10-12 برس بعد میں یہی گارڈن ایسٹ میں جب واپس آ گئے تھے گلشن سے نقل مکانی کر کے، ایک چھوٹی سی کٹیا میں وہ رہتے تھے. ایک کھڑکی تھی جس کے شاید کوئی وہ نہیں تھے، پر تو وہ سو رہے تھے، تو اٹھے تو وہاں سے ایک روشنی آئی تھی، مجھے نہیں دیکھا انہوں نے، اور دیکھتے ہی سوتے میں سے کہنے لگے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا. میں نے کہا کیا ہوا جان بھائی، تو نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا. اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے جان بھائی کی شاعری پر، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جان بھائی کی شاعری پہ تو شکیل بھائی نے بھی کوئی بات نہیں کی، اور اس کی وجہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بنیادی طور پہ شکیل بھائی فکشن کے آدمی ہیں، تو ان کو فکشن زیادہ لڑتا ہے. لیکن یہاں پہ افتخار عارف صاحب بیٹھے ہیں، کشور ناہید، اتنے بڑے بڑے ہمارے عہد کے لوگ بیٹھے ہیں. جان کی شاعری پہ بات کی جائے، جان کے شعر سنائے جائیں. میں کچھ 1-8 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں. شعر بھی سناؤں گا. کشور تم دوسروں کے شعر سننے کا حوصلہ تو نہیں، لیکن تحمل. ہاں اچھا، جیسے کیوں وائی جان اتنے سارے لوگوں میں، میرے ذہن میں خود 2-4 سوال آتے ہیں جو ہو سکتا ہے تم جواب دے دو، جیسے فلسفہ اور مذہب اور یہ کہ کانسیپٹ آف گاڈ، اس ٹائپ کی چیزیں. اب جان بھائی کو فلسفہ، زبانوں پہ امور، تو 2 جو باتیں جان بھائی کی تھیں، جان ایلیا کی، ایک تو یہ کہ بھیا اپنا کام پورا چوکس تھا ان کے پاس، جو کسی شاعر یا ادیب کے پاس ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جس زبان میں وہ ایکسپریس کر رہے ہیں اس زبان پہ مکمل عبور، اس کے ساتھ تاریخ، اپنا جو آپ کا ایک پورا ہزاروں سال کی تہذیب ہے وہ، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. دوسرا انہوں نے کمال یہ کیا، اب جیسے سیف نے کہا کہ میر و غالب یاد نہیں ہے، جان یاد ہے. وہ کیوں یاد؟ وہ اس لیے یاد ہے کہ وہ اتنے سمجھدار بھی تھے. آج میں دوپہر میں بیٹھ کے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ جو ان کی یہ ایک ہے نا بے خودی، اس کے اندر بھی کوئی خودی کا پہلو تو ہے نا، مطلب لیکن فلیئر جب اس لیول پہ آ جاتا ہے کسی کرافٹس مین میں کہ پھر اس کو کوشش نہیں کرنی پڑتی اور آپ کو لگتا ہے کہ سب بے اختیاری میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی اختیار ہوتا ہے. ایک تو ان کی زبان، وہ بنت اس کی، وہ ان کا ڈکشن، اس کا اسٹرکچر، ایک تو یہ ممتاز کرتا ہے کسی بھی شاعر کو اس سے. اور دوسری اس سے بڑی بات جو شکیل بھائی نے اشارہ کیا، خیال. تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنے سمجھدار آدمی تھے، بنیادی سوال انہیں پتہ ہے پاپولر ہونے والی چیزیں کیا ہیں. مثلا فلسفی سے انہوں نے خیال لیا، انسان کو انہوں نے باندھا. پھر ایک اینگری ینگ مین والا کانسیپٹ آپ کو ان کے یہاں ملتا ہے جس کے ساتھ یہ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں. پھر زبان انہوں نے، بھائی غالب کے زمانے میں فارسی پڑھائی جاتی تھی گھروں میں، جان کے زمانے میں فارسی نہیں پڑھی جاتی. اس سب کے ساتھ انہوں نے ایک سیل الفاظ استعمال کیے، تھوڑا سا الٹا کیا چیزوں کو، مطلب الٹا لے کے آئے چیزوں کو. جیسے کوئی سا بھی شعر ان کے آپ کو جیسے، اور اگر پالیٹکس پہ بات کرنی ہے تو جب ضیاء الحق کے دور میں 2 جماعت اسلامی کے وزیر شامل ہوئے تو ایک قطعہ ہے ان کا، نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا، جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام. اب اس طرح کا کام کرتے تھے. جیسے ایک اور شعر، میں بس ذرا سی 1-8 منٹ بات کروں گا. ایک دفعہ عارف امام نے اور میں نے، وہ سرور میں تھے، خوب کیف و سرور میں جنید اسکوائر میں، ہم نے ٹیپ ریکارڈر رکھا اور 3.5 گھنٹے انہیں ریکارڈ کیا. تو وہ ایک وقت میں مسلمان بھی تھے، شیعہ بھی تھے، دیریے بھی تھے، کمیونسٹ تھے. ہر 5 منٹ بعد وہ ایک مختلف آدمی ہوتے تھے. ان کی بہت ساری جہتیں تھیں تو ہم نے بہت ریکارڈ کیا. اب یہ شعر آپ سن لیجئے
کہ مکمل دیریا آدمی ہے. خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں شیخ؟ غضب خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. لیکن یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ جان بھائی نے صرف بنایا ہوا ہے کنیکٹ کرنے کے لیے عام لوگوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پردہ ہٹے گا تو اصلی جان ایلیا کو کوئی نہ کوئی انٹروڈیوس کرائے گا. نہیں وہ ڈرامہ کا لفظ میرے خیال نہیں وہ ڈرامہ مانو میں نہیں کہہ رہا. میں وہ دیکھیں ایک ان کی شاعری ابلاغ کی شاعری ہے جو آپ سب تک ہوتی ہے. اب آپ بحث کو اس نہج پہ لے آئے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو. جان کے ہاں ایک خاص بات جو ہے جو آپ کو اردو ادب میں کم ملے گی, وہ خوشی کا رد تو کرتا ہے شاعر ادیب, ان کے ہاں غم کا بھی رد ہے. بالکل. ہر ایک حالت کے بیری ہیں یہ لمحے, کسی غم کے بھروسے پر نہ رہیو. طفلان کوچا گرد کے پتھر بھی کچھ نہیں, سودا بھی ایک وہم ہے اور سر بھی کچھ نہیں. میں اور خود کو تجھ سے چھپاؤں گا یعنی میں, لے دیکھ لے میاں میرے اندر بھی کچھ نہیں. تو میں آپ یاراں تمہیں جو مجھ سے گلا ہے تو کس لیے, مجھ کو تو اعتراض خدا پر بھی کچھ نہیں. دیکھیے اس کیفیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو ابھی ہم ہندوستان کی بات کر رہے تھے, یہ جو ابھی شاہ صاحب نے تھوڑا سا اس پہ اس بات کی ہے, ریبیلین, یہ باغیانہ رویہ, یہ غصہ, یہ خاص طور پہ نوجوان نسل کو بہت بھاتا ہے. سینہ دہک رہا ہو تو کیوں چپ رہے کوئی, کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھین لے کوئی. ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر, کاش زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی. دیکھیے یہ لہجہ آپ کو کہاں ملے گا. یادیں ہیں یا بلوا ہیں, چلتے ہیں چاقو مجھ جی کیسا. میں تو ایک جہنم ہوں. جی شکیل صاحب کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ, بے وفائی کی انتہا کیجیے. جی ہاں یہ تو پھر وہ غزل سلمان زیادہ اچھی ہے. نیا ایک رب پیدا کیوں کریں ہم, نہیں ملنا تو جھگڑا, بچھڑنا ہے تو جھگڑا. ہمارے عزیز, یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. عزیز آئے زلیخا, بات یہ ہے بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم. آپ ہماری تمنا کیوں کرو تم, تمہاری تمنا کیوں. اب دیکھیں کتنا سہل ممتنع کیا تھا ہے جب لمحوں میں ہم نے, تو ساری عمر ایفا کیوں کریں. یہ تو جس غزل کو بھی آپ ان کا کوئی شعر پڑھیں گے, چبالے کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچہ, تمہیں راتب مہیا کیوں کریں. دیکھیے میں آپ کو ان کی ایک اور, چونکہ بات اب سنجیدہ ہو گئی ہے, ایک اور جہد دکھاتا ہوں. میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کی کاپی سے غزلیں نقل کر رہا تھا, تو میں ان کی کاپی گھر لے آیا. اس میں ایک شعر جو انہوں نے متفرق بالکل اور ترچھا کر کے لکھا ہوا تھا, وہ میں سناتا ہوں. دیکھیے آپ, اور بہت ہی عجیب و غریب, میں ہل گیا وہ شعر پڑھ کے. یہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا, یہ دعویٰ ہے میرا. وہ ایک شعر تھا صرف. شعر یہ تھا کہ میرے بچے تو مار دے مجھ کو, تجھ میں آئی ہے بزدلی میری. یہ آپ نے مجھے سنایا تھا. آپ احباب میں سے کوئی کسی سے بات کرنا چاہے یا جان صاحب کے بارے میں. جی 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 ارے آپ جان بھائی کے بارے میں بات کریں. اچھا وہ کچھ بھی تھے, وہ آپ کی ٹائپ کے آدمی نہیں تھے بالکل. آپ سنانا چاہ رہے تھے, آپ بتائیے. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو پر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. یا ہے محبت حیات کی لذت, ہے محبت حیات کی لذت, ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. کیا اجازت ہے کہ ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات نہیں. اس طرح کے جو اشعار ہیں ان کے یہ بھی بہت. جعفر صاحب آپ کچھ سنائیے. ایک مجھے ابھی ذکر چھڑا کہ اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جان صاحب جو تھے وہ دہریے تھے اور خدا کے بارے میں ان کے خدا کو نہیں مانتے تھے, لیکن بعض ان کے اشعار ایسے ہیں کہ جو بہت سوالیہ نشان چھوڑتے ہیں خدا کے بارے میں. مثلا یہ کہ وہ جو شعر ہے کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب, یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. یہ اس موضوع پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا شعر کم از کم میری نظر سے تو نہیں گزرا. یا یہ کہ اتنا خالی تھا اندروں میرا, کچھ دنوں تو خدا رہا مجھ میں. تو یہ اس طرح کے بھی ان کے ایشوز تھے. صرف یعنی ان کو ایک رومانی شاعر سمجھنا
یا یہ کہ سیل ممتنع کا شاعر سمجھنا، وہ ان کے ہاں ایک، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے شاعر ہوتے ہیں سیل ممتنع کے، تو وہ ایک ہی رنگ کے شعر کہتے ہیں، تو ان کے ہاں جو غالب کا رنگ تھا وہ بھی بہت تھا، میر صاحب کا رنگ بہت زیادہ سب سے تھا، زیادہ، لیکن اتنا ہی غالب کا بھی رنگ ان کے اوپر تھا. اور یہ کہ کیا نام ہے وہ شعر جو ہے کہ کب پرند اڑ نہیں پاتے ہیں پروں کے، اب جو رشتوں میں بندھا ہوں کھلا ہے مجھ پر، اب بندھا ہوں اور کھلا ہے مجھ پر، یہ تو زبان کا ہے. ہو کا عالم ہے یہاں نالا گروں کے ہوتے، شعر خاموش ہیں شوریدہ سروں کے ہوتے، جو سزا اور ہو شاید کوئی مقصود ان کا، جا کے زندہ میں جو رہتے ہیں گھروں کے ہوتے، کیوں شکستہ ہے تیرا رنگ متاح صد رنگ، اور پھر اپنے ہی خونی جگروں کے ہوتے. یہ دیکھیں بالکل ایک الگ لہر کی غزل ہے. اس میں ایک شعر بالکل الگ انہوں نے نکالا جو کب پرند اڑ نہیں پاتے ہیں، اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، کب پرند اڑ نہیں پاتے ہیں پروں کے ہوتے. تو اس میں سب ہے. جی ہاں. منکران خدائے بخشندہ، اس سے تو اور ایک خدا مانگو. اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں، بریکٹ میں ہے صاحب، اے خدا بریکٹ میں جو کہیں نہیں موجود، بریکٹ کلوز، کیا لکھا ہے ہماری. اور ایک کمال کا شعر ہے کہ بہت بے آسرا پن ہے سو چپ رہے، سو چپ رہے، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں، اور نہیں ہے وہ تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں. میں آپ کو دیکھیے ٹیکنالوجی پہ بہت بات ہوتی ہے، اور جان صاحب نے کی یہ بہت پرانی غزل ہے، اور آپ اس کی ردیف پہ غور کیجئے. ہار آئی ہے کوئی آس مشین، شام سے ہے بہت اداس مشین، یہی رشتوں کا کارخانہ ہے، ایک مشین اور اس کے پاس مشین. یہ سمجھ لو کہ جو بھی جنگلی ہے نہیں آئے گی اس کو راس مشین. کیا تنوع ہے صاحب، کیا بات ہے. جی جی شکیل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہ میں یہی نظم آپ کی جو ہے یہ پوری کیجئے، بہت اچھی نظم. ہاں جی. شہر اپنے بسائیں گے جنگل، تجھ میں اگنے کو اب ہے گھاس مشین، ایک پرزا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اب رکھا کیا ہے تیرے پاس مشین. اور ان کے کچھ خطوں پر آپ قطع سنا رہے تھے. لیکن اگر سلمان ان کی نظموں پہ بہت کم بات ہوتی ہے، تو اگر آپ درخت زرد یا آدم و ہوا میں سے کچھ سنائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. درخت زرد تو اس میں موجود نہیں ہے. ایک نظم میں سناؤں، تین مصروں کی ایک نظم ہے، تین مصروں کی ایک نظم ہے کہ بہت مشہور نظم ہے کہ اس کو فرصت کے مجھ سے ثابت کرے، اور یہ ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ سن لیجیے، خط ہی کیوں لکھے جائیں. اور طویل نظمیں تو خیر ہیں ہی ان کی بہت اچھی، جیسے وہ تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے، جی نقش دل مٹا دیجئے. تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے، مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گنوا دیجئے. آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا، دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا. میں بھی کچھ کہوں تم سے، فارحہ نگارینا اے بے نازکی مینا، عطر بے نسینا رشک سر بے سینہ، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں. لوح دل جلا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا. ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نکتہ ہے، میں اسے گنوا دوں کیا. جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، نقش جاں مٹا دوں کیا. لوح دل جلا دوں کیا، کہکشاں لٹا دوں کیا، نقش جاں مٹا دوں کیا. مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید، خواب خواب جذبوں کے، خواب خواب لمحوں میں، یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم. جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے. جرم کیوں کیے جائیں، خط ہی کیوں لکھے جائیں. واہ 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 واہ، کیا کہنا. ایک شعر جو شاید ان کے مجموعے میں نہیں ہے، جی، کہ آنات میں بٹ کے رہ گیا ہوں. آنات یعنی آن کی، آنات میں بٹ کے رہ گیا ہوں، نقطوں میں سمٹ کے رہ گیا ہوں. ڈیجیٹل آنات میں بٹ کے رہ گیا ہوں. ایک میں نظم سنانا چاہ رہا ہوں، اس کا عنوان ہے اجنبی شام.
دھند چھائی ہوئی ہے جھیلوں پر، واہ اڑ رہے ہیں پرند تیلوں پر، سب کا رخ ہے نشے منوں کی طرف، بستیوں کی طرف بنوں کی طرف، اپنے گلوں کو لے کے چرواہے سرحدی بستیوں میں جا پہنچے، دل ناکام میں کہاں جاؤں، اجنبی شام میں کہاں جاؤں۔ واہ واہ واہ۔ جی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ہمارے ماہرین سے۔ جانی واکر جیسا نہ ہو۔ پیرزادہ سلمان، ماہرین تو نیچے بیٹھے ہیں زیادہ پیرزادہ سلمان اس طرف، متاثرین ہیں ہم۔ مسرور پیرزادہ اس طرف۔ جون صاحب کے بہت پرانے دوست بھی یہاں پر موجود ہیں، جیسے وہ جو ایک اچھا یہ محرم کہلاتے تھے جون کچھ صاحب بات کے۔ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی صاحب؟ جی میں مسرور پیرزادہ ہوں، سلمان اس طرف۔ اصل میں بات چل رہی تھی تو مسرور جون پیرزادہ۔ کی جو خوبیاں ہیں ان میں ان کا مکالمہ بھی ہے شعر میں، واہ، یعنی وہ سوال بھی کرتے ہیں خود جواب بھی کرتے، یعنی ایسی ایک غزل ہے ان کی، بہت یہ جو ہے، نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو واہ، یہ کمال ہے ویسے، یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے، نہیں تو تیرے اس حال پر سب کو ہے حیرت، تجھے بھی اس پہ حیرت ہے، نہیں تو وہ درویشی جو تج کر آ گیا تو، یہ دولت اس کی قیمت ہے، نہیں تو کسی صورت بھی دل لگتا نہیں، ہاں تو کچھ دن سے یہ حالت ہے، نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے، نہیں تو کیا کہنے۔ واہ، یہ مائک اگر آپ افتخار عارف صاحب کو ذرا پہنچا دیں، میں چاہتا ہوں تھوڑی وہ گفتگو وہ بھی کر لیں۔ افتخار عارف تو میں بھی ایک سوال پوچھ لوں ذرا جی جی۔ اتنے میں، سوال یہ ہے ہم سے کہ کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معذرت۔ ہاں یہ ظاہر ہے جان بھائی سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، اور میں بھی شدت سے محبت میں گرفتار ہوں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں کل بلاتا ہے افتخار بھائی، وہ سوال یہ ہے کہ میں نے ناصر کاظمی کی شہرت دیکھی بے انتہا، احمد فراز کی شہرت دیکھی، منیر نیازی کی شہرت دیکھی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ صورتحال نہیں رہی، ٹھیک ہے، جو آج باقی لوگ، اب میں تفصیل آپ سب جانتے ہیں کہ میر غالب فیض باقی جو بھی ہے اقبال، آپ تو اس کا جواب شاید نہیں دیں گے کیونکہ آپ خود بھی شاعر ہیں، لیکن کچھ مجھے بتائیں، یہ تو بتائیں کہ آپ کو جان بھائی کا کیا لگتا ہے کہ یہ نشہ جو ہے یہ کتنی دیر میں اترے گا یا کبھی نہیں اترے گا؟ میرے خیال میں جن جن کا نشہ اترنا تھا وہ اتر بھی چکا، جی اور جان جو ہیں ابھی بہت سے لوگ آپ ایسے ہیں، قریب کر لیں افتخار بھائی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی ان کے رویوں پر اور ان کی ذاتی جو شخصیت تھی اس کے سحر میں گرفتار ہیں، لیکن اصل میں تو فیصلہ کتاب پر ہی ہونا ہے اور شاعری پہ ہی ہونا ہے، اور اسی میں آدمی رہے گا۔ میں یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے غزل کے یہ کہتا ہوں کہ جان اپنی طرح کے بالکل مختلف شاعر تھے، اور کوئی ان کی طرح کا شاعر ہمارے زمانے میں نہیں تھا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیے کس زمانے میں ناصر بھائی اور افتخار بھائی مائک قریب کر لیں، ناصر صاحب ہیں، علی حامد مدنی صاحب ہیں، سلیم احمد صاحب ہیں، فیض ہیں، فراز ہیں، یہ ظفر اقبال ہیں، باقی شعراء کو تو میں جان کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے اور صحیح سمجھتے تھے، اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا اور پڑھنے والوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو جان وقت کے ساتھ ساتھ آگے جاتے جائیں گے۔ دیکھیے میں بہت سی ایسی مداحی سے گریز کرتا ہوں، جان ڈرے ہوئے آدمی تھے، اور انہوں نے بہت پڑھا ہوا تھا، بہت پہچان تھی شاعری کی، 60 برس، ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ 20واں برس جا رہا ہوتا ہے اور کتاب آ رہی ہوتی ہے، اور سینئر شاعر بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جی وہ فوراً اب سینئر شاعر 60 برس کی عمر تک جان ایلیا جیسے شاعر نے اپنے کلام کے اشاعت میں احتیاط کی۔ اب جو ان کے نام پہ چھپ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کتنا اس میں ان کا ہے اور کتنا ان کا مسترد کلام ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس کا مسترد کلام چھپا ہے ان کے شاگردوں نے یا ان کے دوستوں نے
کہ ان کی اولادوں نے کسی سے ان کے قد میں اضافہ نہیں ہوا، چاہے وہ شکیب جلالی صاحب کا مسترد کلام چھپا ہو، چاہے وہ فرض کیجیے بعد کا جان بھائی کا کلام ہو، یا اور بہت سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مگر جان اپنے لکھے ہوئے شعر کی وجہ سے رہیں گے. اور یہ جو عقیل نے بات کہی وہ بالکل صحیح ہے، اس کا کوئی ایک لہجہ نہیں ہے. ان کی شاعری کے بہت سے رخ ہیں. ہم ان کی طرح سے بال بڑھا لینے سے اور مائک کے سامنے ہاتھ پاؤں پھینکنے سے تو آدمی جان نہیں ہوتا. اور یہ کہ اڑ کے کسی کے منہ چوم لیا اور کسی کو صاحب کہہ دیا اور میری جان کہہ کے مخاطب کر، ایسے یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ ممکن ہے کوئی اور بھی کر لے. ہاں مکر شاعرانہ ہو، مگر شاعر کو تو یہ فرصت کہاں ہوتی ہے اس طرح کی باتوں میں. اس لیے کہ جان تو اچھا، میں نے تو ان کو باہر بہت دیکھا ہے اور قریب سے بھی دیکھا. یہ شکیل عادل زادہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ لفظ کی کیسی سمجھ تھی اس کی، اور لفظ کی سمجھ لغت سے زیادہ تہذیب سے آتی ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. وہ اردو کی غزل کی تہذیب سے واقف تھے اور اس کی قواعد سے اور اس کی لغت سے واقف تھے. ہمارے ہاں تو شاعر ابھی لفظ کے ایک لغت کے معنی بھی نہیں بتا پاتا لفظ کے، جائے کہ اس کی جہاد پہ جاتا ہو. جان بہت توانا شاعر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقلید کرنا، یہ جو سہل ممتنع کہہ کے ہم نکل جاتے ہیں، کہ سہل ممتنع کے معنی سمجھتے ہیں کہ پروزیک آرڈر میں کوئی لفظ لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. یہ سہل ممتنع وہ ہوتی ہے کہ لکھنے کی کوشش تو کریں، سہل لکھیں مگر وہ سہل معلوم نہ ہو. جی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ پروزیک آرڈر ہے، مگر اس کے 5 طرح سے مصرع غالب لکھ سکتا تھا. کیا ہوا ہے تجھے دل ناداں، ہے ہوا کیا تجھے دل ناداں، ہوا کیا ہے تجھے دل ناداں. مگر جو مصرع صحیح ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، بس یہی مصرع کہلانے کے لائق ہے. جان کی جو شاعری ہے وہ سہل ممتنع میں بھی فکر کے اعتبار سے سب سے جو شاید اہم بات ہے، وہ میری نسل کی، میرے بزرگوں میں، سینئرز میں، جو امیجیٹ سینئرز تھے، اس میں واحد آدمی ہے جس کو لہجہ لفظ میں لکھنے کی سلیقہ. واہ 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 واہ. چلو بھائی ادھر یہ کچھ کہہ رہے ہیں. شمس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ذریعے جان ایلیہ سے تعارف رہا، ہمارے گھر پہ آتے رہے. اچھا، وہ اتنے ابھی افتخار عارف صاحب نے کہ تہذیب کی بات کی، کچھ دوستوں سے وہ ناراض بھی تھے جو بہت ہی ان کے قریب تھے. جب پہلی دفعہ گھر آئے تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. میں نے کہا 2-3-4 نام لیے. یہ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ آپ دیکھیں اتنا مہذب آدمی ہے، جن سے ناراض ہے ان کا نام نہیں لے رہا ہے. بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایک شعر انہوں نے سنایا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، پتہ نہیں کسی کلام کا ہے یا نہیں. کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، ہاں تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. جی کوئی اور صاحب، پھر ہم ختم کریں گے. یہ راحت سعید صاحب، راحت سعید صاحب. اور جب تک مائک آتا ہے میں بتا دوں کہ راحت سعید 4 دوست تھے جون صاحب کے، جن کو وہ محرم کہتے تھے. محمد علی صدیقی، حسن عابد، راحت سعید صاحب اور ممتاز سعید صاحب. تو یہ ہمارے درمیان موجود ہے راحت سعید صاحب. میں صرف 2 باتیں ان کے بارے میں کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ عالم جس پائے کے تھے، وہ واقعہ کیونکہ ہمارے سامنے تھا. میں، حسن عابد اور جان ایلیہ بابا اردو کی خدمت میں حاضر ہوئے. بابا اردو نے کھڑے ہو کر استقبال کیا جان صاحب نے، اور انہوں نے بہت ان سے شرمندگی کا اظہار کیا کہ کہاں بابا ہے، آپ کہاں بابا اٹھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم عالموں کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو یہ جان ایلیہ کا علم کی بات ہے، عالم ہونے کی بات ہے. دوسری بات، وہ جو یہاں پہ ڈرامے وغیرہ کی بات ہوئی، اس میں ایک شعر میں ان کا یاد دلانا چاہتا ہوں.
मैं पहला मिसरा उसका कि कब मेरी जान मुझसे तुम गाफिल न रही हो, मेरी जान मुझसे तुम गाफिल न रही हो, मैं बेहोशी में भी बेमाजरा नहीं। और एक वो शेर जो कहीं उनके कलाम में नहीं मिलेगा, वो मैं सुना के ख़त्म करता हूँ कि माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत जज्बाती हो गया हूँ दोस्तों की वजह से। शुक्रिया। शुक्रिया। देखिए जॉन साहब जी एक शेर सुनाऊं उनका। हाँ शाहिद रस्साम जी, मेरा नाम शाहिद रस्साम है। माइक को सही। मुझे जॉन भाई के साथ कुछ बहुत करीब से वक्त गुजारने का मौका मिला, उनको करीब से देखने का। बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ पेंटर, मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि जॉन भाई के यहाँ, जैसे इफ्तिखार भाई ने बहुत ही उम्दा बात की है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जॉन भाई के यहाँ जो इमेजरी है तो उसके अंदर मुझे कभी कभी एक इम्प्रेशनिस्ट पेंटर नज़र आता है। एक ही मुजदा सुबलाती है, धूप आंगन में फैल जाती है, फर्श पर कागज उड़ते फिरते हैं, मेज पर गर्द जमती जाती है। फिर जॉन भाई की यहाँ जो सररियलिस्ट इमेजरी है वो भी इंसान को बहुत हैरान करती है। फिर बहुत कम देखा गया है कि किसी तख्लीकार ने जो जमालियात है उसको भी निगेट किया हो। जॉन भाई के यहाँ ये रंग भी मिलता है आपको कि ना कर मत करो बहस, हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। वाह वाह। फिर आखिरी शेर सुना के, क्योंकि जॉन भाई के साथ बहुत वक्त गुजरा, बहुत कम जिंदगी में शायर ऐसे देखे जो हमा वक्त दिनों रात शायर थे। सोते में भी हड़बड़ा के उठते थे और रात में बस कलम मांगते थे मेरे स्टूडियो में, चूँकि बहुत हम साथ वक्त गुजरा, और कोई मिसरा लिखा और सो गए। एक शेर सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आगही ने किया हो चाक जिसे, आगही ने किया हो चाक जिसे, वो गरेबां भला से ले भी का। बहुत शुक्रिया। आप लोगों में कोई इजाफा करना चाहे फिर हम महफिल का। वो एक शेर उनका याद आ रहा कि बहुत बेआसरापन है सो चुप रहे। नहीं है ये तो सुनाया था अभी जी आपने। और वो क्या है, जॉन पे जिस परी का था, आप तो वाकिफ हाल हैं। अव्वल उम्र से असर, आखिर शब में वो परी उनको उठा के ले उड़ा के ले गई। सलमान अगर इजाजत। और एक उनका अजीब शेर है, नाराज होकर चले गए थे बावजू हैदराबाद, तो उनका शेर है, वहां से नाशाद आ गया हूं मैं, हैदराबाद आ गया हूँ। एक कथा अरे भैया काजिम, अभी बात हुई भाई शम्मन की कि मुमताज सईद साहब के साहबजादे बोले। बस मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जॉन साहब की मुकालमाती शायरी, इश्किया शायरी पे काफ़ी गुफ्तगू हुई। एक जहत और इसमें हम याद रखें कि जदीद अहद के बारे में जितना इदराक जॉन एलिया को था, उसके सिलसिले में मैं एक शेर अर्ज कर दूं कि वो फरमाते हैं कि दुनिया मेरे वजूद की आशोबगाह है, दुनिया मेरे वजूद की आशोबगाह है, और अपने इस हुजूम में तन्हा खड़ा हूँ मैं। वाह वाह वाह। कुछ और सुनाओ काजिम जी। सैफ वो नहीं, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, अरे मुन्नू भाई को दे दो ना माइक, मुनव्वर सईद साहब को दे दो 1 मिनट। मुन्नू भाई आप कुछ बात करें, आपको तो यहाँ होना चाहिए, तब मैं गलती से बैठ गया। नहीं, बिल्कुल सही बैठे हो, तुम्हें यही होना चाहिए। मुन्नू भाई यार बहुत क्या बोलूं मैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो मेरा क्या मौका है कि मैं कुछ कहूं। वही जो एक की नज्म, वाह वाह, मैं अक्सर सुनाया करता हूं, जो 1957 में उन्होंने मेरठ में एक मुशायरे में पढ़ी थी, मैं उनके साथ वहाँ मौजूद था। तो उस नज्म के, अगर वक्त है थोड़ा सा तो कुछ कमाल नज्म है, कुछ बंद। नज्म का उन्वान था दो आवाजें। दो आवाजें हैं, तो एक आवाज, थोड़ा सा माइक दूर कर लें जरा सा, मामूली सा। अच्छा, या आहिस्ता बोलना शुरू? नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल। दो आवाजें, उनकी एक नज्म थी जिसमें पहली आवाज थी एक सरमाएदार तबके की, और दूसरी आवाज थी एक मजदूर और फनकार
नवेद एको कम कर दो यार, एको बहुत है। जी एको कम हो गई हो तो बोलूं? हो गई। जी जी बोले। चलो, तो पहली आवाज है कि हमारे सरकार कह रहे थे, वाह, ये लोग पागल नहीं तो क्या है। वाह वाह वाह, जो हर रहो रस्म के हैं बागी, हर एक रिवायत से लड़ रहे हैं। वाह, जो फर्क इफलास उज़र मिटाकर निज़ाम दौलत से लड़ रहे हैं, ये लोग पागल नहीं तो क्या है। वाह वाह वाह। हमारे सरकार कह रहे थे अगर सभी मालदार होते तो फिर जलीलो हकीर पेशे हर एक को नागवार होते। सुभान अल्लाह, सुभान। न कारखानों में काम होता, न लोग मसरूफ कार होते। इन्हीं से पूछो कि फिर जमाने में किस तरह कारोबार होते अगर सभी मालदार होते। वाह वाह। हमारे सरकार कह रहे थे अगर सभी मालदार होते, हमारे राजाओं और शाहों की अजमतें कौन फिर जगाता। वाह वाह। हसीन ताज और जलील एहरान ढालकर कौन दाद पाता। हमारी तारीख में अजंता का तस्करा किस तरह से आता अगर सभी मालदार होते। वाह वाह। हमारे सरकार कह रहे थे ये लोग पागल नहीं तो क्या है। जो हर रहो रस्म के हैं बाकी, हर एक रिवायत से लड़ रहे हैं। जो फर्क इफलास उज़र मिटाकर निज़ाम दौलत से लड़ रहे हैं, ये लोग पागल नहीं तो क्या है। लंबी है बहुत। अब दूसरी आखिरी आवाज का, बस आखिरी एक आध दो मन सुना दो। दूसरी आवाज मजदूर और सरमाएदार फनकार तबके की। कह रहे तुम अपने सरकार से ये कह दो ये लोग पागल नहीं हुए हैं, ये लोग सब कुछ समझ चुके हैं। क्या कहते हैं? तुम अपने सरकार से ये कह दो ये लोग पागल नहीं हुए हैं, ये लोग सब कुछ समझ चुके हैं। ये जर्दरू नौजवान फनकार जिनकी रग रग में वलवले हैं। वाह। ये नातवानो नहीं फनाचार जिनके कदमों पे जलजले हैं। वाह। वो जिनको तुमने कुचल दिया है, वो जिनको जीने के हौसले हैं, ये लोग पागल नहीं हुए हैं, ये लोग सब कुछ समझ चुके हैं। आखिरी शेर है कि फिरदौसी ने कहा था, गजनवी ने फिरदौसी से ये कहा था कि तुम शाहनामा लिखो और हर शेर के एवज मैं एक अशरफी दूंगा। ये कई हजार शेर का फिरदौसी एक शाहनामा और ले आए। तो गजनवी ने जो देखा कि है ये तो बहुत शेर है, तो ये तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा सिलसिला। तो कहा कि भाई मैं अशरफी नहीं दूंगा, हर शेर के एवज मैं एक रुपहली सिक्का दूंगा चांदी का। 15 मिनट है जी, माजरत चाहता हूँ, मैं इशारा हो रहा है, वक्त कम है, आप जी, अपनी बात बस मैं सिर्फ ये एक शेर अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। तो उसके हवाले से एक शेर शाहजहां ने कहा, कहते हैं कि सुनो कि फिरदौस ये जमाना परख चुका ज़र्फ़ गज़नवी को। वाह वाह। सुनो कि फिरदौस ये जमाना परख चुका ज़र्फ़ गज़नवी को, जो फिक्र व फन को जलील करके अजीज रखता था अशरफी को। ये लोग पागल नहीं हुए हैं, ये लोग सब कुछ समझ जी। कोई और साहब? सैफ, मैं चाहता हूं कि आप जी, मैं बस एक कथा पेश कर रहा था उस पर, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करूंगा मैं। और कितनी सच्चाई, देखिए कितनी कड़वी सच्चाई है जो इतनी खूबसूरती से कह दी गई है कि जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती। यहाँ तो जाज़बियत भी है दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती। ये जो एक आखिरी एक लाइन जो है उनकी, मैंने साहब एक जगह मैंने पढ़ा, जॉन साहब ने जो लिखा है एक अपने किसी एडिटोरियल में, और वो बात मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज की हमारी जो सोशल मीडिया के ट्विटराटी और फेसबुक स्कॉलर्स हैं उनके लिए कह गए। और सिर्फ एक लाइन है और कहा फरमाते ये हैं कि बहुत से लोगों को पढ़ना चाहिए मगर वो लिख रहे हैं। वाह 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 वाह। जाते जाते बस जॉन साहब की शायरी में एक और अहम मौजू हिजरत का है, तो मैं ये 2-3 शेर सुना के हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।
ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں بے اما تھے اما کے تھے ہی نہیں اب ہمارا مکان کس کا ہے ہم تو اپنے مکان کے تھے ہی نہیں دل نے ڈالا تھا درمیاں جن کو لوگ وہ درمیاں کے تھے ہی نہیں بہت شکریہ آپ سب کا چلیں پیارے صاحب